پاکستان نیوی نے ترکی سے ایڈوانس وارشپس حاصل کر لی ہیں اور اردگان نے خود ان کو پاکستان نیول چیف کے ہینڈ اوور کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان نیوی کی ملجم کلاس شپس جو پاکستان ترکی کی مدد سے بنا رہا ہے۔ اس وارشپ کے حوالے سے ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے جو مین سٹریم میڈیا پر پبلش نہیں ہوئی۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کس طرح پاکستان نیوی کو مزید پاورفل بنا دے گی اور بھارت کے لیے یہ کیا تھریٹ پوز کرے گی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں۔ پاکستان نیوی کی ملجم کلاس شپ کی کمیشننگ سیرمنی استنبول کے نیول شپ یارڈ پر ہوئی، جہاں پر پاکستانی اور ترکی حکام موجود تھے اور وہاں پر خود پریزیڈنٹ اردگان بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان کے نیول چیف کو یہ شپ ہینڈ اوور کی۔ یہ شپ کتنی ایڈوانس ہے ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس کی کریکٹرسٹکس۔ ملجم کلاس کی بابر کارویٹ پاکستان نیوی کو آلریڈی 2021 میں مل چکی ہے اور اس بار پی این ایس خیبر ٹرکی نے پاکستان کے حوالے کی ہے، جو کہ اس ملجم پروجیکٹ کا پارٹ ہیں اور یہ دو شپس ٹرکی میں بننی تھیں۔ ان دونوں کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ملجم پروجیکٹ کے تحت ریمیننگ 2 وارشپس پاکستان میں کنسٹرکٹ کی جائیں گی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت۔ اس تقریب کے دوران اردگان نے تقریر کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی کے ہسٹوریکل ٹائز پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ریلیشن ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم دونوں کی دوستی بے مثال ہے اور ہم ڈیفنس کوآپریشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور ہمارا یہ بانڈ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ پاکستان نے ترکی کے ساتھ ملجم پروجیکٹ 2018 میں سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا تھا اور 2021 میں پی این ایس بابر پاکستان کو ملی تھی۔ اب پی این ایس خیبر اور اس کے بعد 2 مزید کارویٹس پاکستان میں بنائی جائیں گی، جس سے اس پروجیکٹ کا ٹرکی والا پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پی این ایس بابر اور پی این ایس خیبر کے بعد ملجم پروجیکٹس کے تحت جو 2 وارشپس پاکستان میں بنائی جائیں گی وہ پی این ایس طارق اور پی این ایس بدر ہوں گی، جن کو پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر کراچی میں کنسٹرکٹ کرے گا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے خود اس سیرمنی میں شرکت کی پاکستان نیول آفیشلز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ٹرکی کے بھی ٹاپ آفیشلز موجود تھے۔ پاکستان نیول چیف نے اس پروجیکٹ میں ملوث کمپنیوں کی تعریف کی اور استنبول نیول شپ یارڈ کی بھی، جنہوں نے اس پروجیکٹ کے ڈیزائن اور پلاننگ میں اپنا ٹاپ کردار ادا کیا ہے۔ اس تقریب میں پاکستان کے نیول چیف اور ٹرکش پریزیڈنٹ اردگان نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ میری ٹائم سیکیورٹی میں دونوں ملک مل کر آگے بڑھتے رہیں گے اور پاکستان اور ٹرکش نیویز کے درمیان جوائنٹ کولیبریشن کو جاری رکھیں گے۔ مئی کے مہینے میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرکی کی ایک وارشپس پاکستانی سمندروں میں پہنچی تھی، جس پر بھارتی میڈیا نے بہت تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ نیول وارشپس پاکستان کے لیے ملٹری ایکوپمنٹ لائی ہے۔ اب ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ملجم پروجیکٹ ہے کیا اور اس کے تحت جو وارشپس پاکستان کو مل رہی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ کتنی پاورفل ہیں۔ ترکی کے ملجم پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ وارشپ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی کمپریہنسو پلان ہے جو کہ کارویٹس، فریگیٹس اور ڈسٹرائرز بناتے ہیں اور ملجم وارشپس ریکانیسنس، سرویلنس، ارلی وارننگ مشنز، اینٹی سرفیس وارفیئر، اینٹی سب میرین وارفیئر اور اینٹی ایئر وارفیئر مشنز بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایمفیبیس آپریشنز بھی کر سکتی ہیں۔ یہ ایک فل فلیج ملٹی پرپز ملٹی مشنز کیپیبلٹیز کی حامل ہے۔ اس کے اوپر کروز میزائلز تعینات کیے جا سکیں گے اور ایک کمپریہنسو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تعینات ہوگا اور ٹوٹل اس میں تقریباً 12 میزائل سسٹمز نصب ہوں گے، جو کہ اس کو اوشین وارفیئر میں ایک لیتھل پلیٹ فارم بناتے ہیں اور اس وقت یہ دنیا کی موسٹ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس وارشپس میں شامل ہے۔ اس میں لیٹسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کی انٹیگریشن بھی ہے اور ماڈرن ویپن سسٹمز ہیں ایڈوانس سینسرز کے ساتھ۔ یہ لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز کو بھی کیری کرنے کی ایبیلٹی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا پلیٹ فارم ہیلی کاپٹرز آپریشنز کو سپورٹ کرتا ہے سمندر میں، ڈرون سپورٹ سسٹم ہے اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی موجود ہے جو اس کو ایک ایڈوانس وارشپ بناتا ہے۔
یہ وارشپ پاکستان کی نیول کیپیبلٹیز میں حیران کن حد تک اضافہ کر دے گی اور پاکستان کے سمندروں کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی، اور اسپیشلی بھارت کے خطرے کے پیش نظر یہ ایک بہت ہی یوزفل پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ یہ ایک سٹیلتھ کارویٹ ہے جو کہ بہت تیزی سے موو کر سکتی ہے اور لمبے ڈسٹنس طے کر سکتی ہے، جو جنگی صورتحال میں اس کو بہت یوزفل بناتی ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے اندر ملٹی پرپز ملٹی مشن کیپیبلٹیز موجود ہیں، یعنی اٹیکنگ کیپیبلٹیز بھی ہیں اور ڈیفینسو کیپیبلٹیز بھی، اور اس کے علاوہ یہ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور دوسرے ماڈرن سسٹمز کو کیری کرتی ہے زبردست انٹیگریشن کے ساتھ۔ اس تقریب میں اردگان نے خطاب کرتے ہوئے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ترکی اپنی جو اوور آل ڈیفینس ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس سے ترکی کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اس ڈومین میں ایک ٹاپ پلیئر بننا چاہتے ہیں۔ اردگان نے یہاں پر کہا کہ ڈیفینس اور ایروسپیس ایکسپورٹس کو ہم 11 بلین ڈالرز تک لے کر جانا چاہتے ہیں، جو ابھی 8 بلین ڈالرز ہو چکی ہیں، اور اردگان کی اس تقریب میں شمولیت سے یہ چیز کلیئر دیکھی جا سکتی تھی کہ وہ ڈیفینس ایکسپورٹس کے حوالے سے کافی سیریس ہیں۔ ترکی اس وقت دنیا کا ٹاپ آرمز مینوفیکچرر بن کر ایمرج ہو رہا ہے اور اس حوالے سے وہ نئے پارٹنرز تلاش کر رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ملٹری ایکوپمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اس سے بھارت کافی زیادہ ڈسٹرب نظر آتا ہے، جیسا کہ یہ وارشپس ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی نے بہت سے ڈرونز پاکستان کو دیے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ پاکستان ترکی کے ساتھ اب ڈرونز جوائنٹلی پروڈیوس کرے گا، پاکستان کے اندر فیکٹریز لگیں گی، اور اس سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا، جس سے نہ صرف پاکستان کی انڈیجنس کیپیبلٹیز بڑھیں گی اور پاکستان کا ڈیفنس بھی مضبوط ہوگا۔ اور ڈرون وارفیئر کے حوالے سے آج کل پاکستان کیا کیا اقدامات لے رہا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چائنا پاکستان کو پوری طرح سے گائیڈ کر رہا ہے ڈرون وارفیئر کیپیبلٹیز کے حوالے سے۔ ترکی اب ایئر کرافٹ کیریئر بنانے پر بھی کام کر رہا ہے، اور اردگان نے اس تقریب میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے اور بہت جلد ہم ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ ٹرکی نے آلریڈی ایئر کرافٹ کیریئرز بنائے ہوئے ہیں، لیکن اب ترکی ان کے لانگر ورژن چاہتا ہے 300 میٹرز تک، جن کے اندر نیول فلیٹ کا پورا پیکیج انکلوڈ ہوگا۔ پاکستان نیوی اس وقت چائنا اور ترکی دونوں کی مدد سے ماڈرنائز ہو رہی ہے، اور دونوں ملک اس حوالے سے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اور پاکستان ان ایڈوانس ایسٹرن اور ویسٹرن ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنے نئے پروگرامز بلڈ کر رہا ہے۔ جینا کلاس فریگیٹس اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اور ابھی چائنا کی بات کریں تو ہنگور کلاس سب میرین پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے چائنا نے 4تھ ہنگور کلاس سب میرین پاکستان کو دے دی ہے۔ ہنگور کلاس سب میرینز کے تحت پاکستان چائنا کے ساتھ ٹوٹل 8 سب میرینز بلڈ کر رہا ہے، جن میں سے 4 چائنا میں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور جو نیکسٹ 4 ہیں وہ پاکستان میں کنسٹرکٹ ہوں گی، اور یہاں بھی چائنا پاکستان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرے گا۔ ان سب میرینز کی کنسٹرکشن کی جو کی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو مل چکی ہے۔ اس 4تھ ہنگور کلاس سب میرین کا نام PNS غازی ہے۔ یہ 4 سب میرینز جو چائنا میں بن چکی ہیں وہ اس وقت ریگورس سی ٹرائل سے گزر رہی ہیں، یعنی ان کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان کو ہینڈ اوور کرنے کی فائنل سٹیجز میں ہیں۔ ہنگور کلاس سب میرینز کی بھی بات کریں تو یہ بھی ایڈوانس ویپنری کے ساتھ لیس ہوں گی، جو کہ سینسر کیپیبل ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو بہت دور سے بھانپ کر ان کو اٹیک کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے مطابق ہنگور کلاس سب میرین عربین سی میں پیس اور سٹیبلٹی قائم رکھنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی، اور بھارت کے اگریسو پوسچر کو کاؤنٹر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ جو بھارت کا خواب ہے کہ وہ انڈین اوشن ریجن میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، پاکستان اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا، اور پاکستان بھارت کے مقابلے میں اپنی نیوی کو ماڈرنائز کرتا جا رہا ہے۔ اور لاسٹ ایئر ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کے جو نیوی چیف ہیں وہ بڑے حیران پریشان ہیں کہ پاکستان نیوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ اتنی زیادہ ماڈرنائزیشن کیسے کر رہے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کی ان نیول ڈیولپمنٹس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اس لیول کی وہ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، جس میں ترکی اور چائنا کا اپنا اپنا اہم کردار ہے، جس میں ترکی وارشپس کے میدان میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور چائنا سب میرین کیپیبلٹیز میں۔ PNS ہنگور ایک ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب میرین ہے جس میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی ہے۔
जो इसको लंबे फासलों तक सफ़र करने के केपेबल बनाती है विदाउट रीसर्फेसिंग, यानी ऊपर आए बगैर। सबमरीन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा चैलेंज रीफ्यूलिंग होता है, जिसको न्यूक्लियर सबमरीन्स ने किसी हद तक ओवरकम कर लिया हुआ है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन सबसे एडवांस और पावरफुल सबमरीन्स कंसीडर होती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उनको रीफ्यूलिंग के लिए समंदरी सतह पर नहीं आना पड़ता, और इसी वजह से वो लंबे फासले बगैर डिटेक्शन के कवर कर सकती हैं। और अभी पाकिस्तान भी अपनी न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स पर काम कर रहा है। PNS हंगोर पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वो पहली सबमरीन थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पूरी वॉरशिप को डुबोया था, और इसकी सारी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसने 1971 की जंग में भारत की INS कुकड़ी को तबाह किया था। हम सब जानते हैं कि भारतीय नेवी का साइज़ पाकिस्तान नेवी के साइज़ से बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी कोस्टल बेल्ट भी पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना बड़ी है, और इसी वजह से भारत अपनी नेवल एक्सपेंशन पर काम करता रहता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत अब थिएटराइजेशन की जानिब बढ़ा है, जिसमें वो रीजन वाइज थिएटर डिफाइन करेंगे, जिसमें प्रॉबेबली एक ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न थिएटर होगा। ईस्टर्न थिएटर में वो भारत के जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, जैसा कि बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश वगैरह के कोस्टल एरियाज़, उनको देखेंगे। सदर्न थिएटर कमांड में वो बाकी इंडियन ओशन रीजन को देखेंगे, और वेस्टर्न थिएटर कमांड में वो पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। और वेस्टर्न कमांड का जो नेवल कंपोनेंट होगा वो पाकिस्तान नेवी को देखेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान नेवी की मॉडर्नाइजेशन कैंपेन भारत की इतनी बड़ी नेवी को काउंटर कर सकती है? पाकिस्तान कम वसाइल के बावजूद भारत के इतने बड़े थ्रेट से निपट रहा है। क्या नेवी के मैदान में पाकिस्तान एक बैलेंस कायम कर पाएगा भारत की नेवी के मुकाबले में, या आपके ख्याल में अभी भी पाकिस्तान इस डोमेन में भारत से बहुत पीछे है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।